السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول انتہائے عشق پارٹ نمبر 32 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ناظرین، اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ادا ہے، خواب ہے، تسکین ہے، تماشا ہے، میری آنکھ میں ایک شخص بے تحاشا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ نور کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھک گئی تھی۔ 11 بجے کے قریب آبی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ تب سے وہ بیٹھی شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ تھک کر اس نے سر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ دل میں جو ایک ہوپ تھا وہ آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے نام تو کر چکا تھا، پر اس کا دل شاید آج بھی اسی مقام پر تھا، اس کی محبت سے انکاری، اپنی انا کے خول میں بند۔ شہریار آہستہ سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ کوٹ وہ نیچے صوفے پر پھینک آیا تھا۔ قدم آگے بڑھاتا وہ ساتھ کا فولڈ کر رہا تھا۔ گھر میں سب تھک کر سو چکے تھے۔ وہ جان بوجھ کر دیر تک دوستوں کے بیچ میں رہا تھا، پھر آ کر لان میں بیٹھ گیا تھا۔ شادی کے ان 2 دنوں میں اس نے اپنے آپ کو نارمل کر رکھا تھا۔ تمام کام سکون سے کر رہا تھا۔ کل مہندی، آج بارات۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب کے بیچ رہا۔ وہ کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب تھک کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو نور کا خیال آتے ہی اس نے لب پینچ لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہاشم کے کہے الفاظ یاد آئے کہ ماضی کو بھول جانا اور میری بہن کو خوش رکھنا، پر کیسے؟ شہریار کا دل جلا کر وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن کے دل میں پھول کھل اٹھیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا؟ اب اگر وہ جلے گا تو اس کی جیون ساتھی ہونے کے ناطے مانور کو بھی جلنا ہوگا۔ ہاشم چاہتا تھا کہ وہ ماضی کو بھول جائے، پر کیا بھول جانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اس کا ایک ایک لفظ شہریار کے دل میں آج بھی پہلے کی طرح تازہ تھا۔ جب وہ الفاظ یاد کرتا تو اس کا دل جلنے لگتا، اس کی آنکھوں میں خون اترتا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ گلاب اور موتیوں کے پھولوں کی خوشبو اس کی سانسوں کو مہکایا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا، پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو پھولوں میں گھری وہ بھی کوئی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ آنکھیں بند تھی، چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ شہریار کتنے پل وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل پاگل ہونے لگا تھا، پر ایک دم اس لڑکی کے چہرے کا سکون اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا تھا، اور اس کا بے چین دل اس لڑکی کے چہرے سے یہ سکون، یہ بے فکری چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور جان بوجھ کے الماری کا پٹ کھول کر زور سے بند کیا۔ مقصد مہنور کو جگانا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اگلے پل وہ مہنور ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی، پھر نیند سے گلابی ہوتی آنکھیں اٹھا کر شہریار کو دیکھنے لگی، جو وہاں ہٹتا ہوا صوفہ بیٹھ کر اپنے شوز اتارنے لگا۔ شوز اتار چکا تھا، اٹھ کر ایک طرف رکھے چپل پہنتا واش روم کی طرف بڑھا۔ مہنور نے خاموشی سے واش روم کے دروازے بند کو دیکھا۔ شہریار نے نہ سلام کیا، نہ نظر اٹھا کر مسکرا کر دیکھا، پر اسے امید تھی کہ شاید فریش ہو کر اس سے بات کر لے۔ وہ ہاتھ مسلتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو مانور نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ چہرہ خوش کرتا وہ آگے بڑھا، پھر ٹاول صوفے پر پھینکتا چلتا ہوا بیڈ تک آیا۔ مانور کا دل تیزی سے دھڑکا، جبکہ وہ مگن سا سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر کچھ نکالنے لگا۔ مانور نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ ایسے ہی اپنے کام میں مگن تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ اگلے پل اس کے ہاتھ میں سگریٹ پیک دیکھ کر مانور کو بہت حیرت ہوئی۔ آج تک شہریار کو سگریٹ پیتا نہیں دیکھا تھا، پر وہ آج کیوں اس بری عادت میں پڑ گیا تھا؟ اسے تو ہاشم لالا کا سگریٹ پینا پسند نہیں تھا، اور اب شہریار واپس جا کر صوفے پر بیٹھا، پھر سگریٹ سلگا کر کش لینے لگا۔ مانور خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، پر دوسری طرف والے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مگن سا اپنے شغل میں مصروف تھا۔ اس نے ایک کے بعد دوسرا سگریٹ جلایا تو مانور بولنا چاہتی تھی، پر پھر زبان کو تالوں میں بند کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ بات شروع کرے، پر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بات نہیں کرے گا تو وہ بھی اسے کوئی نہیں بولے گی کہ دل ہی دل میں طے کرتی۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی کہ اس بھاری لہنگے سے جان چھڑا لے۔ لہنگا سمیٹ کر اسے مہندی بھرے پاؤں زمین پر رکھے۔ اس کے اٹھنے سے ہی کمرے میں چھن چھن کی ایک دم سا سریلا سا شور اٹھا تھا۔ اس کی پائل چوڑیاں بج رہی تھی۔ اس نے شہریار کو دیکھا کہ شاید اس کے اٹھ جانے پر اس کی چوڑیوں کی کھنک اس کی طرف متوجہ کرے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں تو شان بے نیازی کا عالم تھا۔ سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی کہ وہ اس کے نام سے سجی تھی۔ اس کا سنگھار کیا تھا اور اس کا روم روم
مہک رہا تھا، پر جس کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا وہ انجان بیٹھا تھا، جیسے اسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماہنور کے دل میں سے دھواں اٹھنے لگا، آنکھوں کے سامنے دھند چھائی تھی۔ تبھی تیسرا سگریٹ سلگا کر کش لیتا شہریار ایک دم کھانسنے لگا۔ اس نے کچھ دن پہلے یہ بری عادت اپنائی تھی، پر وہ ایک سگریٹ سے زیادہ نہیں پیتا تھا۔ ابھی 2 سگریٹ اوپر نیچے پی کر تیسرا سلگایا تو اس کی سانس بند ہونے لگی۔ تبھی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ شہنور جس نے اسے نہ بولنے کی ٹھان لی تھی، شہریار کو کھانسے دے کر اپنا دکھ اپنے آنسو بھلائے فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سگریٹ پینے کی؟ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سگریٹ سے لے کر ایش ٹرے میں پھینکا۔ شہریار اب ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے اس کا سینہ مسلنے لگی۔ شہریار کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ ماہنور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آنکھیں تیزی سے نم ہونے لگی۔ پانی 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 لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کی طرف بھاگی۔ کمرہ پائل کی چھن چھن اور چوڑیوں کی کھنک سے گونج اٹھا تھا۔ شہریار نے کھانسی کنٹرول کرتے آنکھوں میں چھائے دھند کے پار اس لڑکی کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے پانی کا گلاس اٹھا کر واپس شہریار کی طرف آئی۔ یہ لیں شہریار۔ ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتی دوسرا ہاتھ تھامے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ شہریار نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس پیچھے کیا۔ ماہنور نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا۔ شہریار نے رک کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی کھانسی کم ہوئی تھی پر مکمل نہ رکی تھی۔ شہریار کو انداز کو اگنور کرتی وہ پھر گلاس اس کی طرف بڑھانے لگی۔ یہ لیں تھوڑا پانی اور پی لیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ لہجہ بلا کر نرم تھا۔ شہریار ایک دم اٹھا اور اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ گلاس چھن سے زمین پر گر کر ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ یہ اپنی جھوٹی ہمدردی اپنے پاس رکھو، وہ ہمیشہ آواز میں دھاڑا تھا اور ماہنور نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ہمدردی نہیں، محبت کہتے ہیں اسے۔ پہلی بار اس نے شہریار کے سامنے محبت کی بات کی تھی۔ تم لوگوں کی محبت بھی خود غرض ہوتی ہے۔ وہ طنزیہ ہنس کر ایک دم کھانسا تھا۔ ماہنور نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں شہریار؟ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہیں؟ ماہنور نے اداسی سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی سانسوں میں بستا تھا، پر اسے اس کی محبت کی قدر نہ تھی۔ میری مرضی جو کروں، تو اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ اگر آج بابا جان اور چھوٹی ماما زندہ ہوتے تو کیا یہ تب آپ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے؟ کیا تب بھی آپ کو ڈر نہ ہوتا کہ کوئی آپ سے پوچھے گا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ماہنور اس کا بازو تھام کر نم آواز میں بولی۔ شہریار اپنے والدین کے ذکر پر تھم گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماما بابا کو ماہنور سے بہت محبت تھی، تبھی تو اتنی چھوٹی عمر میں اسے اپنی جان سے پیارے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ پر اس وقت ماہنور کے منہ سے اپنے ماما بابا کا ذکر سن کر شہریار کے دماغ میں ہاشم کی باتیں گونجنے لگی۔ میرے ماما بابا کو بیچ میں مت لاؤ، سنا اس نے لفظ چبا کر اسے جیسے وارن کیا۔ کیوں نہ لاؤں؟ انہوں نے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ شہریار ان کا ذکر تو ہوگا، ماہنور ان کی بات پر یہ سمجھ کر رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر شہریار کو آگ لگ گئی۔ ہاں تم بہن بھائی میرے والدین کا ذکر تو ضروری سمجھتے ہو، دفع ہو جو میری نظروں کے سامنے سے۔ اس نے گرا کر ماہنور کے کندھے دبوچ کر اسے دھکا دیا اور پلٹ کر بیڈ کی طرف جانے لگا۔ ماہنور پیچھے کی طرف گری تھی، بچنے کے لیے اس نے زمین پر ہاتھ رکھے تھے۔ جب ٹوٹے گلاس کے ٹکڑے اس کے ہاتھوں میں چبھے تھے، بائیں ہاتھ تو زخمی ہونے سے بچ گیا، پر دائیں ہاتھ میں بڑا سا کانچ کا ٹکڑا لگ گیا تھا۔ اس نے سسکی لے کر دائیں ہاتھ کو سیدھا کر کے دیکھا، کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لگا تھا اور زخم سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ شہریار نے اس کی سسکی پر ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ ماہنور کے ہاتھ سے بہتا خون تیزی سے فرش کو لال کر رہا تھا۔ ہاتھ میں مہندی لگی تھی اس لیے خون نظر نہیں آ رہا تھا، پر فرش کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ خون کس قدر تیزی سے بہہ رہا تھا۔ شہریار بھاگ کر اس تک آیا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھا۔ ماں، یہ شہریار نے اس کے ہاتھ کے قریب دیکھا تو اس کی زبان تالو میں بند ہو چکی تھی۔ جلدی سے اس کا مہندی رچا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماہنور کانپ رہی تھی، اس نے سختی سے آنکھیں پینچ رکھی تھی۔ شہریار کے ہاتھ تھامنے پر اس نے نم آنکھیں کھول کر شہریار کے چہرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے ماہنور کے چہرے کو نہ دیکھا اور اس کی نظریں اس مہندی بھرے ہاتھوں پر تھیں۔ اس نے ماہنور کے ہاتھ سے کانچ کھینچ کر نکالا، پھر اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو دبا کر مزید خون بہنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ماہنور کی بہتی آنکھیں اس کے چہرے پر تھی جو نظر اٹھا کر اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اٹھو،
دوسرے ہاتھ سے اسے کندھے سے تھام کر اٹھایا۔ ماہنور کی نظریں اپنے ہاتھ کو تھامے اس کے مضبوطی ہاتھ پر تھیں اور خون سے اس کے ہاتھ کو بھی لال کر دیا تھا۔ ماہنور نے اس کے وجہ چہرے کو دیکھا اور ایک ہی وقت میں بے رحم بھی تھا اور وہ بلا کا نرم دل بھی۔ اسے تکلیف دیکھ کر تڑپتا خود بھی تھا اور اس کی آنکھوں سے جھلکتا درد، بے چینی ماہنور سے چھپی نہ رہ سکی، پر اس کا بے رحم انداز یاد کر کے اس کا دل مٹھی میں پینچا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ بیڈ تک آیا اور اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوٹنے نہیں دے رہا تھا۔ ماہنور کے ہاتھ سے ٹیسے اٹھ رہی تھی، دل کا درد الگ حرکان کر رہا تھا۔ شہریار نے سائیڈ دراز کھول کر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، روئی لے کر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اس کے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرنے لگا، پھر روئی لے کر اس پر دوا لگاتا زخم کو نرمی سے صاف کر رہا تھا۔ دوا لگنے سے ماہنور کا ہاتھ مزید جلنے لگا تھا، وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ شہریار اس کے چہرے کو دیکھتا اب اس کے نازک ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا۔ بینڈیج کر کے وہ کتنے پل اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ بھاری آواز میں صفائی دے رہا تھا۔ ماہنور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، بس ایک پل۔ اس نے ایک پل ماہنور کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے کتنے پل اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا جس پر ماہنور کا خون لگا تھا۔ یہ خون اس کے دل کو بھی لال کر رہا تھا۔ اپنا ہاتھ دھوتا وہ مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ وہ تلخی سے بات کر جاتا تھا، پر یوں اس لڑکی کو تکلیف دینا اس نے کبھی خواب بھی نہ سوچا تھا۔ جانے اس پر کیا جنون طاری ہو جاتا تھا، وہ ایسا کر جاتا تھا۔ وہ باہر آیا تو ماہنور کو وہیں بیٹھے پایا۔ وہ بائیں ہاتھ سے کسی طرح دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ بہت سی پنیں لگا کر سر پر سیٹ کیا تھا۔ شہریار بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس تک آیا اور پھر بنا کچھ کہے بڑھا کر پن سے نکالنے لگا۔ ماہنور کچھ نہ کہا، بس آنسو بہاتی بیٹھی رہی۔ کافی کوشش کے بعد دوپٹہ پنوں سے آزاد ہوا اور اس نے دوپٹہ ایک طرف رکھا، جسے اٹھا کر ماہنور نے اپنے شانوں پر ڈالا اور شہریار اس کے بالوں میں لگی پنیں بے شمار دیکھ کر لمبی سانس کھینچنے لگا۔ بال بھی کھولنے ہیں؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ماہنور نے سر ہلا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اتنے بڑے جوڑے کے ساتھ سونے سے رہی، اس کا تو پہلے ہی سر دکھنے لگا تھا اس جوڑے کی وجہ سے۔ اللہ کا نام لے کر شہریار نے پہلے ماتھا پٹی ہٹائی اور پھر ہیئر پنز نکالنا شروع کی۔ بے شمار پنز دیکھ کر شہریار کا دل کیا کہ بیوٹیشین کا کان پکڑ کر لائے اور پوچھے، یہ کیا کیا تم نے؟ اب شہریار کون بتاتا کہ لڑکیوں کے فیشن کوئی آسان تھوڑی ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے اسے سزا ہی ملی تھی کہ اس کی وجہ سے ماہنور کا ہاتھ زخمی اور اب وہ اس کے بالوں سے پن نکل لگا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے بال کھل گئے۔ اگلا کام جولری کا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، پر یہ کام کر کے اس کا دل چاہا کہ اپنے بال نوچ لے۔ جولری بھیا نے لمبی سانس کھینچ کر بولا۔ ماہنور نے سر ہلایا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو اس سچویشن کو بہت انجوائے کرتی، پر اس وقت وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسی تھی۔ شہریار نے ہار اتار کر ایک طرف رکھا، پھر جھمکے اتارنے لگا۔ ماہنور نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جھمکوں کے بعد نتھ اتارنے لگا۔ اس کے چہرے کو اس قدر قریب دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس معصوم چہرے کو چھو کر دیکھے، کیا واقعی ہی اس کے سامنے اس کے اتنے قریب ہے یا کوئی خواب ہے؟ پر اگلے پل اس نے چونک کر نظریں پھیری اور نتھ اتار کر تمام چیزیں اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھنے لگا۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر دروازے میں ڈالا اور پھر بنا کچھ کہے ماہنور کو اوپر کر کے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا۔ ٹیبلٹ لے کر آتا ہوں، وہ لے کر سو جانا، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا اور چلا گیا، پر ماہنور کی نظریں اسی جگہ جمی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیبلٹ اور دودھ کا گلاس لے کر واپس آیا۔ ماہنور کو ٹیبلٹ تھما کر پھر گلاس دیا اور ٹیبلٹ لے چکی اس نے گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب آرام کرو تم، اسے سہارا دے کر لٹاتا وہ اس بلینکٹ ٹھیک کر کے وہاں سے ہٹا۔ ماہنور نے نظر پھیر کر اسے دیکھا، اب وہ کانچ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ ماہنور کی طرف اس کی پشت تھی۔ کانچ ڈسٹ بن میں پھینک کر وہ بہت سے ٹیشو لے کر زمین سے پھیلا خون صاف کرنے لگا۔ اسے دیکھتی ماہنور کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی گئی۔ وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ یہ تھی محبت کا خواب سجا کر شہریار کی زندگی میں آنے والی ماہنور کی پہلی رات، جہاں محبت کے علاوہ سب کچھ تھا۔ یہ شاید صرف محبت ہی محبت تھی، تلخی کے پردے میں چھپی، انا کے ہول میں بند، بے انتہا۔ شہریار سب صاف کر کے ہاتھ دھوتا ماہنور تک آیا۔ اس کی بند پلکوں کو دیکھ کر وہ ذرا سا جھکا، پھر اس کی سرد پیشانی پر لب رکھے
کچھ پل اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر بھاری دل کے ساتھ چلتا ہوا بالکنی میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا پر اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ دل میں آگ جل رہی تھی تو سردی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ صبح تک وہیں کھڑا رہا تھا۔ وہ اپنی ذات پر، اس معصوم لڑکی پر غور کرتا رہا، کیا ہوگا ان کا مستقبل۔ وہ اپنے آپ سے جب لڑتا تھا تو اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کر جاتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس لڑکی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا پر اپنے آپ پر اس کا زور نہیں تھا، وہ کیا کرتا۔ صبح شہریار تیار ہو کر کمرے سے نکل چکا تھا۔ ماں نور کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ کسی طرح منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑے چینج کیے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بینڈیج میں قید اپنے ہاتھ کو گھور رہی تھی۔ یہ تھی شہریار کی محبت منہ دکھائی میں۔ اسے شہریار کی طرف سے یہ تحفہ ملا تھا۔ ماں نور کے دل میں مکمل سکوت چھایا تھا پر یہ دل اب بھی اس شخص سے بدگمان نہ ہوا تھا۔ جانے اس کا دل کیا چاہتا تھا، کیوں اسے دکھ پر دکھ دے رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب آبی دروازہ نوک کر کے داخل ہوئی۔ ماں نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مدھم سی مسکرائی۔ یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ آبی تیزی سے اس کی طرف آئی، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ گلاس ٹوٹ گیا تھا، میں نے اٹھانے لگی تو ہاتھ میں لگ گیا۔ اتنا نہیں لگا، تم پریشان نہ ہو، اس نے مسکرا کر جھوٹ بولا۔ شکر تھا کہ ان کا ولیمہ کل تھا اور نہ تو آج کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا واقعی؟ یا ابھی کہتے کہتے ایک دم رکی۔ یا ماں نور نے آبرو اٹھائی۔ شہریار، لالا نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ نور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اس کی بات پر نور نظر جھکا کر ایک دم ہنسنے لگی۔ پاگل ہو شہریار، بھلا مجھے کیوں کچھ کہیں گے؟ یہ کہتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آبی بھلے اس کی دوست تھی پر اب شہریار اس کا شوہر تھا اور اس کا پردہ رکھنا ماہ نور کا فرض تھا۔ تم سے زیادہ جانتی ہوں میں ماہ نور۔ آبی نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نور اس کی آنکھیں نم تھی۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، اس نے نم آواز میں کہا۔ آبی اس کے پاس بیٹھی، پھر اسے گلے لگا لیا۔ لالا بھلے ہی میرے بھائی ہوں پر تم سے ہمیشہ ان سے آگے رہو گی۔ میں تمہارے ساتھ ان کا غلط رویہ برداشت نہیں کروں گی، آبی نے سنجیدگی سے کہا۔ نور اس سے الگ ہوئی۔ تم شہریار سے کچھ نہیں کہو گی کسی بھی معاملے میں؟ آبی یہ اب میاں بیوی کا معاملہ ہے، پلیز تم اس میں نہیں آؤ گی، وعدہ کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ آبی کے سامنے کیا جسے کچھ دیر سوچ کر اس نے تھام لیا۔ اوکے، وہ لمبی سانس کھینچ کر بولی۔ تمہارا ناشتہ یہیں لے آؤں یا نیچے آؤ گی؟ تمہارے لالا صاحب کہاں ہیں؟ نور نے لہجہ مضبوط کر کے پوچھا۔ کوئی ضروری کام ہے، یہی کہہ کر گئے تھے اور ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا، وہ خاموش ہوئی، پھر بولی چلو نیچے ہی چلتے ہیں۔ وہ آبی کا ہاتھ تھام کر اٹھ کر نیچے آئی اور سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے لگی۔ لالا کو تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا چاہیے تھا، میں نے روکا تھا پر وہ آبی شرمندگی سے بولی اور وہ چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، خیر ہے، کم ان آبی، ہم دونوں میں یہ چیز مت لاؤ۔ شہریار جو ہیں جیسے ہیں ان کی جگہ تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو؟ تم اور میں جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب رہیں گے، سمجھی؟ آئی چڑیلو۔ نور نے ہنس کر اس کے بال بگاڑے اور آبی ایک دم ہنسنے لگی، پھر دونوں کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف بڑھنے لگی۔